السلام علیکم جی۔ آج نواز شریف صاحب کی جاتی عمرہ میں ملاقات ہوئی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھے اسحاق ڈار صاحب اور مریم نواز صاحبہ، اور بھی کچھ افراد اس ملاقات کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ موجود تھے۔ اب اس پر ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز اور نام نہاد صحافی بڑا واویلا مچا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو امریکی سازش کے تحت نکالا گیا تھا اور اب امریکی سازش کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور انہوں نے جی نواز شریف سے ملاقات کی ہے کیونکہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں، تو اس لیے اب امریکہ کی جو سازش تھی، وہ سائفر والی جو پوری کہانی ہے، وہ اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور جیسے کہ نواز شریف صاحب کو امریکہ نے لانچ کیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دیکھیے، امریکہ کا اس خطے میں انٹرسٹ بہت سالوں سے رہا ہے۔ اس نے اس خطے میں رشین کے خلاف جنگ بھی لڑی ہے، پھر طالبان کے خلاف بھی وہ جنگ میں کافی سالوں تک مصروف رہا، اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ان دونوں ادوار میں امریکہ کے۔ پاکستانی معیشت جو کہ اس وقت بھی وینٹیلیٹر پر ہی ہے، لیکن اس کو اگر کوئی سانسیں دے رہا ہے، کسی جانب سے اگر آکسیجن مل رہی ہے، تو وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ہے، اور آئی ایم ایف امریکہ کے انڈر ہی آتا ہے۔ یہ بہت سال پہلے یہ آئی ایم ایف کا ادارہ جب تشکیل دیا گیا تھا تو اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں یہ جناب چھوٹے ملکوں کو اس کے ذریعے قرض وغیرہ دے کر کنٹرول کریں گے، وہاں پر اپنی پالیسیاں جو بھی انہوں نے ان سے منوانی ہوں یا جس طرح کی حکمت عملی اختیار کروانی ہو، کیونکہ جو بڑی عالمی طاقتیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ آپس میں ان کا ٹکراؤ رہتا ہے، تو اس میں چھوٹے ملکوں کو اپنی طرف رکھنے کے لیے، اپنی سائیڈ پہ رکھنے کے لیے، ان سے اپنی مرضی کے کام لینے کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ ان کو استعمال کرنے کے لیے ایسے ادارے تشکیل دیے گئے تھے تاکہ ان کو فائنینشیل طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے کہ کبھی اگر چائنا کے لیے پاکستان کوئی زیادہ بیانات دے دے یا چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے امریکہ کو نظر آئے، تو آئی ایم ایف کافی زیادہ پریشر ڈالتا ہے پاکستان کے اوپر، اور پھر پاکستان بہت ساری چیزوں میں مجبور بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر پاکستان نے یوکرین کو ویپنز بھی دیے تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی مجبوری بن چکی تھی پاکستان کی، اور اس سے پہلے تک آئی ایم ایف پاکستان کو لون دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور تب وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب تھے پاکستان کے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اور ابھی آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے کہ اور بھی بہت سارے ملکوں کے سفیر ہوں گے جو نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ ہر ملک یہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو پرائم منسٹر بننے والا ہے اس ملک کا وہ کس سوچ کا مالک ہے، یا وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہوگا۔ امریکہ کو ظاہر سی بات ہے رشیا اور چائنا سے کافی زیادہ خطرات لاحق رہتے ہیں، حالانکہ امریکہ بہت زیادہ آگے ہے ٹیکنالوجی میں بھی اور ویپنز کے حوالے سے بھی، وہ چائنا اور رشیا اس کے قریب قریب بھی نہیں بٹک سکتے، اور چائنا تو کھل کر کبھی جنگ لڑتا ہی نہیں، اس کی پالیسیوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، ورنہ اگر وہ لڑنے والے ہوتے تو اب تک انڈیا کو وہ پچھاڑ چکے ہوتے۔ 2019-20 میں کچھ جھڑپیں ہوئی تھی، لیکن پھر چائنا نے اس پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح سے امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس وقت فلسطین کے اندر، تو اگر کوئی پوری دنیا میں کوئی امریکہ کو مقابلہ دینے کی کنڈیشن میں ہوتا تو وہ وہاں پر جا کر ضرور اپنی چودراہٹ دکھاتا اور امریکہ کو کنٹرول کر لیتا، لیکن ویسا کچھ بھی دیکھنے میں اب تک نہیں آیا۔ تو یہ بات ہے کہ امریکہ کا جو سفیر ابھی ملا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، وہ صرف اور صرف اس لیے ملا ہے کیونکہ اس کو جو بھی کنسرنز ہوں گے کہ کیا پاکستان چائنا کے ساتھ اپنے جو اس کے تعلقات ہیں ان میں کس حد تک آگے چلا جائے گا، کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں سی پیک پر کافی زیادہ پیش رفت ہوئی تھی جو کہ امریکہ کو ایک آنکھ نہیں باتتی، کیونکہ امریکہ اس سے پھر زیرو ہو جاتا ہے۔ اگر پوری دنیا میں اس اکنامک کوریڈور کے تھرو چائنا پوری دنیا میں اگر اپنی تجارت کو پھیلا دے گا، جو کہ پہلے وہ کافی حد تک پھیلا چکا ہے،
لیکن اگر یہ سی پیک مکمل ہو جائے تو پھر تو امریکہ کی چودراہٹ ختم ہو جاتی ہے دنیا سے، جو کہ امریکہ کو کسی صورت بھی منظور نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کنسرنز ہوتے ہیں، تو ان پر بات کرنے کے لیے وہ پھر وہاں پر موجود تھے۔ ابھی جس طرح سے رشیا اور یوکرین کا بھی جنگ چل رہی ہے، اس پر بھی ضرور بات ہوئی ہوگی کہ آپ نے جب وزیر اعظم بن جانا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کھل کر رشیا کی سائڈ پہ چلے جائیں، اور اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ باقی یہ لوگوں کو اتنا کوئی لگ رہا ہے جی کہ یہ نواز شریف صاحب کو امریکہ لانچ کر رہا ہے پاکستان کے اندر، تو ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ جب آئی ایم ایف نے پچھلے عرصے میں لون دیا تھا پاکستان کو، تو آئی ایم ایف کا وفد تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جا کر ملا تھا۔ اس کے بعد جناب ابھی بھی بہت سارے امریکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ عمران خان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہی ڈونلڈ بلوم صاحب شیخ رشید صاحب کی لال حویلی پر مٹھائیاں لے کر بھی چلے گئے تھے، اور اب ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ورنہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ 9 مئی کی جو سازش ہوئی تھی ہمارے آرمی چیف کے خلاف، جو بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ امریکہ کو بہت سارے خدشات تھے کہ یہ جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں ان کا جھکاؤ جناب چائنا کی طرف زیادہ ہے اور ایران کی طرف کافی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ امریکہ کو کسی صورت منظور نہیں تھی، اور اس بغاوت کے پیچھے امریکن لوبی تھی۔ ہمارے اداروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے، وہ بھی تمام پکڑے گئے۔ تو ان تمام حالات کے بعد امریکہ کے سفیر کا پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم سے ملنا کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیران کن موقع نہیں ہے یہ کہ جس پر ہم اتنا زیادہ واویلا مچا دیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ پروپیگنڈا کرنے میں بہت ماسٹر ہیں، اور اب بھی وہ خوب کھیلیں گے اس کے ساتھ۔ وہ تو سائفر کے ساتھ بھی کھیلے تھے، تو ویورشپ کا سارا چکر ہوتا ہے، کچھ ڈالر بن جائیں گے تو اگلے 2 دنوں تک پی ٹی آئی کے جتنے بھی نام نہاد صحافی ہیں ان کے تھم نیلز پر یہی ہم دیکھتے رہیں گے۔ تو کیا ہو سکتا ہے وہاں پہ جس نے جو بھی بنانا ہو پاکستان میں، بعد میں کس نے پوچھنا ہوتا ہے جی کہ آپ نے یہ جو بوگیاں ماری تھی ان میں سے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اب افواہیں اٹھتی رہیں گی تو پھر ہر ایک ویڈیو کا جواب دینا بھی بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا چلے میں ٹائم سے اس ٹاپک پہ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر دو۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ و ناصر۔